مسیحی دنیا میں شاید ہی کوئی ایسا ہو جو پولس رسول کے نام سے واقف نہ ہو۔ یسوع کو قبول کرنے سے پہلے پولس مسیحی لوگوں پر بہت ظلم و ستم ڈھاتا تھا، مگر پھر ایسا کیا ہوا کہ وہی پولس جو مسیحی لوگوں پر ظلم و ستم ڈھاتا تھا، مسیحیت کی خاطر جان دینے سے بھی پیچھے نہ ہٹا۔ یہ سب اور بہت کچھ ہم جانیں گے آج کی اس ویڈیو میں۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن بھی حاصل کر سکیں۔ پولس رسول یا سینٹ پال کا اصل نام ساؤل تھا۔ پولس رسول ایک یہودی ہونے کے ساتھ ساتھ ایک رومی شہری بھی تھے۔ تاہم وہ واقعہ کیا ہے جس کی وجہ سے پولس کی زندگی بدل گئی، تو سنیے۔ ساؤل جو ابھی تک خداوند کے شاگردوں کے دھمکانے اور قتل کرنے کی دھن میں تھا، سردار کاہن کے پاس گیا اور اس سے دمشق کے عبادت خانوں کے لیے اس مضمون کے خط مانگے کہ جن کو وہ اس طریق پر پائے، خواہ مرد خواہ عورت، ان کو باندھ کر یروشلم میں لائے۔ جب وہ سفر کرتے کرتے دمشق کے نزدیک پہنچا تو ایسا ہوا کہ یکا یک آسمان سے ایک نور اس کے گردا گرد آ چمکا اور وہ زمین پر گر پڑا اور یہ آواز سنی کہ اے ساؤل تو مجھے کیوں ستاتا ہے؟ اس نے پوچھا، اے خداوند تو کون ہے؟ اس نے کہا، میں یسوع ہوں جسے تو ستاتا ہے، مگر اٹھ شہر میں جا اور جو تجھے کرنا چاہیے وہ تجھ سے کہا جائے گا۔ جو آدمی اس کے ہمراہ تھے وہ خاموش کھڑے رہ گئے، کیونکہ آواز تو سنتے تھے مگر کسی کو دیکھتے نہ تھے۔ اور ساؤل زمین پر سے اٹھا، لیکن جب آنکھیں کھولیں تو اس کو کچھ نہ دکھائی دیا، اور لوگ اس کا ہاتھ پکڑ کر دمشق میں لے گئے، اور وہ 3 دن تک نہ دیکھ سکا اور نہ اس نے کھایا نہ پیا۔ دمشق میں حنانیہ نام ایک شاگرد تھا۔ اسے خداوند نے رویا میں کہا کہ اے حنانیہ۔ اس نے کہا، اے خداوند میں حاضر ہوں۔ خداوند نے اس سے کہا، اٹھ اس کوچہ میں جا جو سیدھا کہلاتا ہے، اور یہودا کے گھر میں ساؤل نام ترسی کو پوچھ لے، کیونکہ دیکھ وہ دعا کر رہا ہے۔ اور اس نے حنانیہ نام ایک آدمی کو اندر آتے اور اپنے اوپر ہاتھ رکھتے دیکھا ہے تاکہ پھر بھی نہ ہو۔ حنانیہ نے جواب دیا کہ اے خداوند، میں نے بہت سے لوگوں سے اس شخص کا ذکر سنا ہے کہ اس نے یروشلم میں تیرے مقدسوں کے ساتھ کیسی کیسی برائیاں کی ہیں، اور یہاں اس کو سردار کاہنوں کی طرف سے اختیار ملا ہے کہ جو لوگ تیرا نام لیتے ہیں ان سب کو باندھ دے۔ مگر خداوند نے اس سے کہا، تو جا، کیونکہ یہ قوموں، بادشاہوں اور بنی اسرائیل پر میرا نام ظاہر کرنے کا میرا چنا ہوا وسیلہ ہے، اور میں اسے جتا دوں گا کہ اسے میرے نام کی خاطر کس قدر دکھ اٹھانا پڑے گا۔ پس حنانیہ جا کر اس گھر میں داخل ہوا اور اپنے ہاتھ اس پر رکھ کر کہا، اے بھائی ساؤل، خداوند یعنی یسوع جو تجھ پر اس راہ میں سے جس سے تو آیا ظاہر ہوا تھا، اسی نے مجھے بھیجا ہے کہ تو بینائی پائے اور روح القدس سے بھر جائے۔ اور فوراً اس کی آنکھوں سے چھلکے سے گرے اور وہ بینا ہو گیا، اور اٹھ کر بپتسمہ لیا، پھر کچھ کھا کر طاقت پائی۔ اور وہ کئی دن ان شاگردوں کے ساتھ رہا جو دمشق میں تھے، اور فوراً عبادت خانوں میں یسوع کی منادی کرنے لگا کہ وہ خدا کا بیٹا ہے۔ اور سب سننے والے حیران ہو کر کہنے لگے، کیا یہ وہ شخص نہیں ہے جو یروشلم میں اس نام کے لینے والوں کو تباہ کرتا تھا، اور یہاں بھی اسی لیے آیا تھا کہ ان کو باندھ کر سردار کاہنوں کے پاس لے جائے؟ لیکن ساؤل کو اور بھی قوت حاصل ہوتی گئی۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہو، آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ یہ واقعہ اعمال 9 باب میں درج ہے، آپ بھی اسے ضرور پڑھیے گا۔ اور یوں ساؤل کی زندگی تبدیل ہوئی، اور اعمال کی کتاب 13 باب 9ویں آیت میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ساؤل کا نام پولس بھی تھا۔ پولس رسول نے مسیحیت کو پھیلانے کے لیے اگلے چند سالوں میں کئی علاقوں، کئی شہروں اور کئی ملکوں کا سفر کیا جہاں انہوں نے مسیحیت کا پرچار کیا۔ ان کے کئی سفر مشکل اور خطرات سے بھرے ہوئے تھے، مگر پھر بھی انہوں نے اپنی مسیحی خدمات کا سفر جاری رکھا۔ پولس رسول کی موت کس طرح ہوئی، اس پر مورخین کا اختلاف ہے۔ کچھ کا کہنا ہے کہ ان کا سر قلم کیا گیا، جبکہ کچھ کا ماننا ہے کہ ان کو جلتی ہوئی آگ میں ڈالا گیا۔ مسیحیت کو دنیا بھر میں پھیلانے میں پولس رسول کا ایک بہت بڑا حصہ ہے۔ ان کی تحریریں اور خطوط نئے عہد نامے میں ایک کلیدی حیثیت رکھتے ہیں۔ پولس رسول نے ابھرتے ہوئے مسیحی مذہب کو متفق اور متحد رکھنے کی کوشش کی۔ خاص طور پر پولس رسول نے اس بات پر زور دیا کہ نجات مذہبی رواجوں سے نہیں بلکہ پختہ ایمان یا عقیدے سے ملتی ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو
تو ہماری اس ویڈیو کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور ہمیں یہ بھی بتائیے گا کہ ہم اگلی ویڈیو کس مسیحی شخصیت پر بنائیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، خدا آپ کی حفاظت فرمائے، آمین۔